حضرت جعفر طیار اور صحابہ نے بیک زبان مشورہ کیا، ان کے مذہبی نظریات جو بھی ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پہنچے، ہم وہی کہیں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور مدینے والے کا فرمان کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے پہنچ گئے نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی کہنے لگا بتلائیے تمہارا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ جب بندہ حق بولتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب تو ڈٹ جائے اللہ کا نام لے کر، پھر رب تیرے خوف، تیرے غم، تیرے حزن، تیری پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار کی گفتگو، وہ گفتگو میں دبدبا، وہ لہجے کا روب، وہ انداز تکلم، وہ سچے لوگوں جیسی بات، وہ چمکتی پیشانی، وہ خاندان نبوت کا نور، مولا علی کے بھائی امام حسین کے چچا، کس خوبصورتی سے گفتگو کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے شاہ حبشہ، اے نجاشی، ہمارا وہی نظریہ ہے جو مدینے والے حبیب نے ہمیں دیا ہے، کسی صورت ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ قطعاً اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کواری اور پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا وہ بات ہوگی جب چاروں جانب عیسائی بیٹھے ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پادری بیٹھے ہیں، ملک ان کا، وطن ان کا، علاقہ ان کا، اور اس میں ایک حق کی آواز یوں گونجی کہ سناٹا سا چھا گیا، سکتہ سا چھا گیا، حالات میں ایک عجیب سا مد و جزر اور جوار بھاٹا آ گیا، لوگوں کے دل لرزنے لگے کہ یہ کیا، ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے کے بارے میں بات۔ بڑا مشکل تھا، پر جو حق کہنے والے ہو، سیالکوٹ والوں بولے نہ پھر حضرت اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند، میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں سچی بات کرتا ہوں، کو ناراض ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ ہو جائے۔ اب وہ سب کی نظریں بادشاہ پہ تھیں، وہ ہاتھ دبا رہے تھے، دانت چبا رہے تھے، تل ملا رہے تھے، کہہ رہے تھے بولے بادشاہ۔ تو نجاشی بولا، ایک تنکا زمین سے اٹھایا، کہنے لگا عقیدے جتنے مرضی بدل لو، گمراہیاں جتنی مرضی لے آؤ، میرے ملک کے لوگوں تم جو مرضی کہو، بہرحال حق وہی ہے جو حضرت جعفر طیار نے بیان کیا ہے۔ کہنے لگا جو جناب عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں تنکا ہے، نہ جناب عیسیٰ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، حق اور سچ کہہ دیا ہے۔ یہ عجیب منظر سب بن گیا، ایک عجیب کیفیت سی بن گئی، کفرستان میں ایک توحید کی آواز گونجی، ایک حق کی آواز گونجی، اور اس ملک کے سارے در و دیوار نعرہ توحید کے ساتھ جگمگا اٹھے۔ تو کہہ تو دے، تو سچ بولتے دے، تو حق کہہ تو دے، تو اپنی زبان پر جملے سچے لے تو آ، کہنا تیرا کام ہے، مدد تو رب فرمایا کرتا ہے۔ ہم حق نہیں کہتے، ہماری طبیعت نہیں، ہم دوستوں میں بھی خوش آمد پسند ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے نا، جو ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ڈانٹیں، وہاں بھی ہم سیاست کا شکار ہیں، وہاں بھی ہم یہ مطلب کہیں ایسا نہ سوچ لے کہ ان کا باپ ان کے وہ میں منو کی جی میں نے کہہ دیا۔ آپ ہر جگہ ڈر رہے ہیں، آپ ہر جگہ نرمی اور چیز ہے، لیکن بزدلی
اور چیز ہے، آپ ہر جگہ کمزور پڑ گئے، آپ کو جہاں کہہ دینا چاہیے تھا وہاں بھی نہیں کہہ پا رہے۔ او میرے دوستو، یہ کمزوری کی چادر اتار پھینکو، یہ بزدلی کے لحاف اتار دو۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، ہم نے بہت کچھ کھو ڈالا ہے۔ اب اپنی زندگی میں سچائی کا ساتھ دیں، کھڑے ہونا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، جملوں کے اندر آپ تیزی لائیں، آپ کے لفظ طاقتور ہوں۔ کیوں کمزور پڑتے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں سچی بات کریں۔ یہی ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ برا کہیں گے۔ چھوٹا آدمی ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، پر ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ سچ بول دیں لوگوں کے بیچ، آپ کے منہ پہ جو آپ کو برا بھی کہیں گے نا، رات جب تکیے پہ جا کے لیٹیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، یار کہتا تو ٹھیک ہی تھا وہ۔ سچ کی اپنی بھی تو طاقت ہے نا، اس کی اپنی بھی تو قوت ہے نا۔ امام حسین کا یہ پیغام سمجھو، سچ کہنا سیکھو، سچ بولنا سیکھو، سچی بات کرنا سیکھو۔ حضرت ابوذر غفاری، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کے اوپر، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے حق بات کہنے والا، سچ بولنے والا میرے ابوذر غفاری سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا حق سچ والا کوئی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا، اور بالکل اس وقت پڑھا جب مسلمان دار ارقم میں ہوتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابوذر حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی اپنے کلمے کا اظہار نہ کرنا۔ تو حضرت ابوذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی۔ حضور میں نہ ان مشرکوں کے بیچ جا کے اپنے رب کی توحید کا اعلان کروں گا، ان کافروں کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، میں کہوں گا، کر لے جو کرنا ہے۔ مجمع کفر کا، کثرت کافروں کی، حالات یہ ہیں کہ مسلمان نے گھر میں چھپ کر بظاہر دین سکھا رہے ہیں، جناب ابوذر غفاری میدان میں آ گئے۔ یہ حق کے رستے میں جو زخم لگتے ہیں نا، ان زخموں کی لذت بڑی بہترین ہوتی ہے۔ یہ ایک خاص ذائقہ ہے، زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو اسے چھیڑ کے دیکھو، اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، زخموں میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو زخم حق کے رستے پہ لگتے ہیں نا، حق کے رستے پہ، ان زخموں میں لذت ہے، ذائقہ ہے۔ یہ جو تانے حق کی راہ میں آپ کو ملتے ہیں نا، یہ آپ کی نیند ضائع نہیں کرتے، یہ آپ کی نیند کو بہتر کرتے ہیں، تسلی اور سکون کی نیند آتی۔ ہم نے جتنے تانے سہے، ذات کے لیے سہے، کاروبار کے لیے سہے، حق کے رستے میں جو تانے لگتے ہیں ان کا تو مزہ ہی بڑا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اقبال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور گر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، بے ذائقہ ہے محبت اگر اس میں ستم نہیں ہے۔ آپ سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کے ڈرائیور ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو 4 کھڈے آئیں گے تو پتہ چلے گا گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو میرے بھائی کہیں رش ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو رش سے نکلنا آتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کھڑے ہو کے مشرک اور کافروں کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وہی کیا جنہوں نے کرنا تھا، انہوں نے پکڑ کے مارا، بڑا شدید مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ابھی انہوں نے اپنے کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ آئے جناب ابوذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، تم جب ملک شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہو تو بنو غفار قبیلے سے گزر کے جاتے ہو، اور یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے، اس طرح زد و کوب کرو گے تو اپنی تجارت تباہ کر بیٹھو گے، شرم کرو۔ انہوں نے جناب ابوذر کو چھوڑ دیا، کہا کل نہ آنا اور ماریں گے، آج کے بعد بات نہ کرنا۔ پر میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے،
ان کی بھی لذت ہوتی ہے. کیا کریں, اس رستے کا بھی بڑا ذائقہ ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی اور خون نے جگر کے گھونٹ پی اور پھر آہ نہ کر لبوں کو سی, پھر آہ نہ کر لبوں کو سی. کیوں؟ یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رات بڑی مشکل سے گزاری. وہ ٹائم آیا عصر کے قریب کا ٹائم جب کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے, پھر آ گئے اور آ کے پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. انہوں نے پھر مارنا شروع کیا, زور زور سے مار رہے ہیں اور جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. مار کھائی راہ خدا میں پر حق حق ہوتا ہے, اس کا اپنا ذائقہ ہے, سچائی کی ایک لذت ہے. اور میری ملت کے نوجوانوں خبردار یار, جھوٹ کے سہارے اور جھوٹی عزت کے سہارے زندگیاں بیکار ہو جاتی. یہ دیکھو سچے لوگ, انہوں نے پھر مارا, حضرت عباس پھر آئے, انہوں نے پھر چھڑایا. نبی کریم کو پتہ چلا نا بار بار مار کھاتے ہیں, تو حضور فرمانے لگے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ حق کہنے والا بندہ کوئی نہیں. جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے, حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے. او ملت کے جوانوں, اپنی زندگی کے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ تمہیں سچ بولنا ہے, تمہیں حق کہنا ہے, حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, حق کے لیے استقامت طبیعت میں پیدا ہو. اس رستے میں صبر کا, شعور کا اور شعوری پختگی کا اور بالیدگی کا تمہیں مظاہرہ کرنا آتا ہو. تمہاری طبیعت کے اندر وہ خاص مزاج ہو کہ لوگ تمہاری سچائی کے دیوانے ہوں, تمہاری حق گوئی کے دیوانے ہوں. تمہاری گفتگو کے اندر جو خاص قسم کا ایک ربط ہو, طاقت ہو سچائی, لوگ اس کے دیوانے ہوں. نہیں کہتے مسلمان حق, گفتگو کرنی ہے تو وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ یہ بھی راضی رہے اور وہ بھی راضی رہے. بات کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ بیچ کی کرنی ہے, جس سے کہیں کوئی ہمارا ذاتی نقصان نہ ہو جائے. آپ یقین کریں, وہ میں کبھی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں کسی بڑے آدمی کو, کسی سرپنچ صاحب کو یا کسی مالدار آدمی کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں یار آپ کے یہ کوئی فیصلہ ہے, اس میں تو جھول ہے. یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے, تھوڑا یہ بھی ٹھیک ہو جائے. آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اور سچے کو سچا کہیں, آپ دو ٹوک بات کریں, آپ دو ٹوک ہو جائیں, سیدھی سی بات ہے. پہلا سبق دے رہا ہوں آپ کو امام حسین کے پیغام کا, سچ کہنا شروع کرو تو صحیح. ہاں سچ کہنا شروع تو کرو تو صحیح, بہت ساری جڑی بوٹیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. آپ حق بات کرنی تو شروع کریں, آپ دیکھیں گے کئی کھٹمل, کئی بچھو ویسے ہی آپ کو مرتے اور دم توڑتے دکھائی دیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور ایک اور بات یاد رکھنا, اس کا پوری طرح بھی کوئی گلا دبا دے تو خوشبو آنا بند نہیں کرتی, خوشبو بہرحال آ جاتی ہے. اس کی ایک اپنی طاقت ہے. آپ اس کا گلا دبا دیں, کچھ کر دیں, کچھ کر دیں, ہوئی جو خوشبو, اس نے جس طرح بدبو آتی ہے نا, آپ ناک پورا بند کر لیں تو اس نے پھر بھی تو خوشبو. حق نہ حق ہوتا ہے, سچ سچ ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے. کربلا کی مٹی آج بھی گواہ ہے, وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے. اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد, اس پر دمکتا ہوا امام حسین کا مزار, امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے کہ مٹی کے نیچے آرام فرما حسین ابن علی کی قبر بھی حق کا اعلان کر رہی ہے. آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی, اس مزار کا روب اور دبدبا ولولہ آج بھی ہیبت طاری کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں پر. آپ شیر سویا بھی ہو تو پھر بھی لوگوں کو ڈر آتا ہے. شیر جو ہوتا ہے, نہیں سمجھ آئی آپ, شیر
کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو تو بندہ دوڑ کے اس کے قریب سے گزر جائے؟ وہ شیر جو ہوا اس سے ڈھارا آتا ہے، بے شک سویا ہوا ہو، وہ شیر ہے۔ امام علی مقام نے حق، اور یاد رکھنا جو حسینی ہے نا، حسینی ان کے لہجوں میں جھول نہیں ہوتا، ان کی گفتگو ٹوٹتی نہیں، ڈپلومیس نہیں ہوتے۔ دنیا میں ایک ہی تو طبقہ ہے جو دو ٹوک ہوتا ہے، وہ امام حسین کا ماننے والا ہے۔ دو ٹوک بات کرنا جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہی تو حسینی ہوتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، دو جملے کہتے ہیں پر بالکل کھرے سچے اور ناپ تول کر، اور پھر وقتی طور پر اگر آپ کو لگے بھی کہ باطل غالب آ گیا ہے تو میرے بھائی یاد رکھنا، باطل غالب نہیں آتا، گیدڑ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائے، شیر ایک ہی کافی ہوتا ہے۔